السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بستر مبارک۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک محض چمڑے اور ٹاٹ کا بنا ہوا تھا۔ نرم و گداز بستر کو صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک کے بارے میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، ایک ٹاٹ تھا جسے ہم دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرماتے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شب میرے ذہن میں یہ خیال گزرا کہ اگر اس ٹاٹ کی 4 تہیں کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بچھا دوں تو یہ زیادہ نرم ہو جائے گا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ سکون محسوس کریں گے۔ چنانچہ میں نے اس کی 4 تہیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آرام فرمایا۔ جب صبح نیند سے بیدار ہوئے تو پوچھا، حفصہ، رات کو تم نے میرے لیے کیسا بستر بچھایا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ ہی کا بستر تھا، مگر میں نے اس ٹاٹ کی 4 تہیں کر دی تھیں تاکہ آپ کا بستر ذرا نرم ہو جائے۔ ارشاد فرمایا، بستر کو پہلی حالت پر ہی رہنے دو، کیونکہ اس کی نرمی میری تہجد کی نماز میں رکاوٹ کا باعث بنی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک چمڑے کا بنا ہوا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ میرے پاس ایک انصاری عورت آئی تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر دیکھا جو کہ دوہری کی ہوئی مخملی چادر پر مشتمل تھا۔ وہ انصاری عورت چلی گئی اور اس نے میرے پاس بستر بھیجا جس میں ریشم بھرا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت میرے پاس آئی تھی، اس نے آپ کا بستر مبارک دیکھا تو واپس جانے کے بعد میرے پاس یہ بستر بھیج دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ بستر واپس کر دے۔ اللہ کی قسم، اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ سونے و چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دیتا، یعنی جہاں میں جاتا وہیں جاتے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک تقریباً ایسا تھا جیسے آدمی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے۔ امام شرانی رحمہ اللہ علیہ کشف الغمہ میں فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک چمڑے کا بنا ہوا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ بستر مبارک کی لمبائی 2 گز یا اس کی مثل اور چوڑائی 1 گز اور 1 بالش یا اس کی مثل تھی۔ کتب احادیث و سیر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استراحت فرمانے کی کیفیت کے بارے میں کئی روایات ملتی ہیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو دایاں ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھتے اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، جس دن تو اپنے بندوں کو زندہ کرے گا اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر مبارک پر لیٹتے تو فرماتے، یا اللہ، تیرے نام سے مرتا یعنی سوتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ رہوں گا یعنی سو کر اٹھوں گا، اور جب سو کر اٹھتے تو یہ دعا فرماتے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور اسی پاک ذات کی طرف قیامت کے روز لوٹنا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ روزانہ رات کو جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنی دونوں مبارک ہتھیلیوں کو ملا کر ان پر سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر دم کرتے، پھر انہیں اپنے تمام بدن پر سر سے پاؤں تک جہاں تک ہو سکتا پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر اقدس اور چہرہ مبارک سے ابتدا فرماتے اور پھر جسم انور کے سامنے کے حصے پر
پھر بقیہ بدن پر دست اقدس پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل 3 مرتبہ دہراتے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔